کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ غلام باندی یہ جو سسٹم تھا یہ تو ایسا تھا کہ نعوذ باللہ ایک طرح سے بدکاری سر عام ہو۔ ایسا نہیں ہے، پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وضاحت مزید آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور رحم ہے انسانیت پر۔ غلام اور باندیاں کیسے بنتے تھے؟ عمومی طور پر اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو مخالف جو جنگ ہار جاتا اس کے جو مرد، اس کی جو عورتیں قید میں آ جاتی تو وہ غلام اور باندی بنا لیے جاتے تھے۔ صرف غلام باندی نہیں بنا لیے جاتے تھے، اسلام نے اس کے لیے طریقہ وضع کیا، یعنی وہ تو غلام باندی بنا کر اس وقت کے دور کے جو حکمران تھے وہ تو ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس کا حل نکالا کہ آخر اس طبقے کا حل کیا ہو۔ اس کا حل ہمیں بتایا، ایک تو یہ بتایا کہ جو قیدی بن جائیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے قیدیوں سے تبادلہ کر لیں، اپنے قیدی ان سے لے لیں اور ان کے قیدی ان کو واپس کر دیں۔ دوسرا حل یہ بتایا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ان کو جانے دیں، آزاد کر دیں۔ اور ان جو طریقے ہیں ان میں سے ایک حل یہ بتایا کہ آپ اس کو غلام اور باندی بھی بنا سکتے ہیں، غلام اور باندی بھی بنا سکتے ہیں۔ اب جن کو غلام بنا لیا گیا، باندی بنا لیا گیا، اب یہ ایک حکومت پر ایک بہت بڑا بوجھ، کیسے اس کو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اسلام نے اس کا حل کیا بتایا کہ ان کو حکومت جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دے گی، اور صرف تقسیم نہیں کرے گی بلکہ اس کے حقوق بتائے کچھ پھر کہ اس کا حق کیا ہے۔ جو خود کھاؤ گے وہ اس کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ اس کو پہناؤ گے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالو گے، اگر کوئی ایسا کام دو گے تو خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے حقوق متعین کیے پھر کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی کو غلام دے دیے جاتے تھے، کسی کو باندی، یعنی حکومت جس کو وہ دے یعنی وہ مالک بن گیا، جس کو حکومت نے دے دیا وہ مالک بن گیا، یعنی حکومت کی طرف سے ایک اتھارٹی ملتی تھی کہ جی یہ آپ کے حوالے ہے، اب وہ مالک بن جاتا تھا۔ جو مالک بنتا تھا اب اگر اس کی ملکیت کے اندر کوئی باندی گئی ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہوتی تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے جو اس کا مالک ہے، بس کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں اگر مالک سے کوئی اجازت لے اور اجازت لے کر اس کی باندی سے نکاح کر لے، اب اس مالک کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے، یعنی مالک اس سے خدمت تو لے سکتا ہے لیکن وہ میاں بیوی کے تعلقات اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک اصول اور قاعدہ طریقہ ہے۔ یہاں جدید دور کی وہ جاہلیت نہیں ہے کہ قیدیوں کو کیوبا کی جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، پنجروں کے اندر جس طرح جانوروں کو بند کیا جاتا ہے، وہاں انسانوں کو بند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہم بڑے تمدن اور تہذیب والے لوگ ہیں۔ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اسلام نے قیدیوں کے حقوق کیا مقرر کیے، اور وہ کیوبا کے اندر اور کئی دیگر ایسے جیلوں کے اندر مسلمانوں کو جن کو بند کیا اور پنجروں کے اندر رکھا گیا، ان کو یہ حق بھی اس جدید جاہلیت نے نہیں دیا کہ وہ اپنا وکیل بنا سکیں۔ مجھے بتائیے کہ اسلام کا یہ احسان ہے یا نہیں ہے کہ جس نے ان کا خیال رکھا ہے، ان کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں،